سورۃ الانفال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ جنگ بدر کے بعد، جو کہ پہلی جنگ تھی، مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آیا۔ ابھی تک اس کا کوئی قانون نہیں بتایا گیا تھا، لہٰذا سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح تقسیم ہوں گی، یہ کس کا حق ہے؟ تو جواب کیا آیا کہ غنیمتیں حقیقت میں تو تم میں سے کسی کی بھی ملکیت نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، کیونکہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں ہوئی، اللہ کی مدد سے ہوئی ہے۔ اصل میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، آپس کے تعلقات اچھے رکھو، کیونکہ جہاں مال آتا ہے وہاں باہم کشیدگیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اکثر لڑائی جھگڑے لوگوں کے درمیان مال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر سننے پر دل کا ڈر جانا ایمان والوں کی صفت ہے، یعنی وہ غافل نہیں ہوتے۔ کون ہیں ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو بدر کے موقع پر آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ یجادلونک فی الحق، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ اس کے بارے میں آپ سے یوں جھگڑ رہے تھے گویا کہ یہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور یہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے یعنی ہتھیار والا تمہارے لیے ہو جائے، اور اسی پر اختلاف تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ مجرموں کو ناگوار ہی گزرے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں بے شک تمہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد دینے والا ہوں جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ مقابل دشمن 3 گنا زیادہ تھا، 1000 کے قریب۔ ان کے پاس اسلحے کی فراوانی بھی تھی، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، سواریاں بھی کم تھی۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں بہت الہا و زاری میں مصروف دعا تھے، اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لیں اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا میں استغاثہ کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، دل حضوری ہونی چاہیے، فریادیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے اس کو محض ایک خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو صرف اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے۔ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں کے نزول کا مقصد مومنوں کو خوشخبری دینا تھا، اطمینان ان کے دلوں میں پیدا کرنا تھا
ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے بغیر بھی مدد دے سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتوں نے عملاً مدد نہیں کی تھی، مدد کی تھی جب وہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست یعنی وسوسے کو تم سے دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے۔ جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی مسلمانوں پر اونگ طاری ہوئی تھی، اور پھر ایک اور انعام بھی ہوا کہ بارش نازل فرما دی، جس سے وضو اور طہارت میں آسانی ہو گئی، پینے کے لیے پانی مل گیا، اور ریتلی زمین پہ بارش پڑی تو چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ اور جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں کفر کرنے والوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، بس تم گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے سزا تمہاری، بس چکھو اسے، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہاری میدان جنگ میں ان لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جنہوں نے کفر کیا تو ان سے پشتے نہ پھیرو۔ زحفن کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابل آنا، دو بدو ہونا، یعنی جب صفیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں جنگ کے لیے تو پھر بھاگ نہیں سکتے۔ جنگ سے بھاگنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا، اور جو کوئی ان سے اس دن اپنی پشت پھیرے سوائے اس کے جو جنگ کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف پناہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تو در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا تھا، اور جب آپ نے خاک پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے عمدہ امتحان سے گزار دے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی، لیکن یہ ساری کامیابی صرف اور صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے تھی۔ یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف جو ریت پھینکی تھی اس کی تاثیر کیا ہوئی کہ وہ ان کی آنکھوں میں پڑ گئی اور وہ دیکھنے کے قابل نہ رہے، چندیا گئی ان کی آنکھیں، اور نتیجتاً مسلمانوں کو اس سے بھی مدد ملی۔ لیکن اس میں تاثیر کس نے پیدا کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یعنی آپ اگر کسی بھی چیز کو، کسی ٹول کو استعمال کرتے ہیں اور وہ عین وقت پر کام آ جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، ورنہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ریسورسز ہوتے ہیں لیکن کام نہیں آتے۔ یہ بات تو اس طرح ہے، اور یقیناً اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے تھے تو بے شک فیصلہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اگرچہ وہ کثرت میں ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی، اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہے اور رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے، کل تو اسے ہلاک کر دے۔ تو ان کا خیال یہ تھا، ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو کاٹ دیا ہے، لوگوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ بتا رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اگر دین کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں میں اگر کچھ دوریاں آ جاتی ہیں ذہنی دوری کی وجہ سے، تو وہ دین کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ دین کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو حق کو پہچان کر بھی حق قبول نہیں کرتے، پھر وہ ان لوگوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اسے قبول کر لیا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر پھر اس کو اپنا لینا چاہیے، منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں، بس وہ باتیں ان کے کانوں سے صرف ٹکراتی ہیں، دل تک نہیں جاتی، ان کا عمل نہیں بدلتا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ انسان عقل کی بنیاد پر ہی سارے حیوانات سے فوقیت رکھتا ہے، ان سے ممتاز ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص عقل سے کام نہ لے، عقل استعمال نہ کرے اور حماقت کا ثبوت دے، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، تو پھر ایسا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا بھی دیتا تو یقیناً یہ منہ پھیر جاتے، اور یہ ہیں ہی بے رخی کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے، حق کو سننے سے اور سن کر فائدہ اٹھانے سے محروم ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر حق کو لینے کی، قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، شوق ہی نہیں ہوتا، رغبت ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا کلام سن لینے کے بعد جس کے اندر بھلائی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوتی وہ اس کو سنی انسنی کر دیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہ ہو۔ حسن بصری کہتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جو دل کے اندر ہوتا ہے، یہ نفع بخش علم ہے، انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ علم جو زبان پہ ہوتا ہے، صرف زبان سے انسان بول رہا ہوتا ہے، یہ علم انسان کے خلاف حجت بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ جو جانیں، جو سیکھیں، اس کو اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کا حکم قبول کر لو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ اور رسول کی بات ماننا زندگی بخشتا ہے، جو نہیں مانتے وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہیں، اور حق جن کے دلوں میں نہیں ہوتا، دلوں میں نہیں اترتا، ان کے دل بھی مردہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں حق واضح ہونے کے باوجود نہ ماننے والوں کی سزا بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آتا ہے نا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب انسان خود منہ موڑ لیتا، آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو پانی چاہیے ہو تو آپ گلاس کو کس طرح رکھیں گے؟ سیدھا رکھیں گے نا، تاکہ دوسرا اس میں پانی ڈال دے، لیکن اگر آپ نے اس کو موڑ دیا تو کیا ہوگا؟ ٹیڑھا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اندر کچھ نہیں جائے گا، باہر سے باہر چلا جائے گا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکل جائے گا، صرف وہ کانوں سے ٹکرائے گا، اندر نہیں جائے گا۔ ہم دیکھیے کہ جنگ تبوک میں کعب بن مالک فوری طور پر نہیں نکلے تو کیا ہوا؟ بعد میں پیچھے ہی رہ گئے۔ ہم بھی بعض اوقات کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن سستی کر جاتے ہیں تو پھر ہمارا دل ہی پلٹ جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں اب کیا کرنا، پھر کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا بیچ میں، اللہ نے توفیق چھین لی۔ لہٰذا جب ارادہ کریں تو کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص کر انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا، اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ کون سا فتنہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہماگیر عذاب بھیج دیتا ہے، یعنی کسی قسم کی آزمائش، عذاب، مصیبت آ جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا یعنی مدینہ میں، پھر اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کیا کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ امانتوں میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس سے وہ تمام ذمہ داریاں، عہد، معاہدے مراد ہیں جو اللہ یا بندوں سے کیے گئے ہوں، جیسے صلح کا معاہدہ، جنگ کا معاہدہ، نکاح کے موقع پر ہونے والا معاہدہ، اتنا مہر دیں گے اور پھر کچھ نہ دیا جائے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ذاتی راز، فوجی راز، یہ بھی امانت ہوتے ہیں، اور اسی طرح کسی کا رکھوایا ہوا آپ کے پاس مال یا کوئی راز۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی مال اور اولاد میں مشغول رہنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، کیونکہ مال کی کثرت انسان کو غافل کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کر دے گا۔ ہر وقت آپ کسی مفتی سے سوال نہیں کر سکتے،
یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کیا ہے، یہ نہیں، حلال اور حرام تو واضح ہے، لیکن ان کے بیچ میں بھی مشتبہ امور ہیں بہت سے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اپنے اندر ایک روشنی اور ایک فرقان ہو. لیکن یہ کب آتا ہے؟ اللہ کے تقویٰ سے آتا ہے، اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تقویٰ کی وجہ سے حق کو باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور فرقان جو ہے یہ دل کا نور ہوتا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. قریشی سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ایک دن دارالندوہ میں بیٹھ کے اس پر خوب آپس میں مشورے کیے. آخر میں یہ طے پایا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوان مل کے آپ کو قتل کریں گے تاکہ کسی ایک پر ذمہ داری نہ آئے، اور دیت دے کے جان چھوٹ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا کہ آج کی رات یہ آئیں گے اس مقصد کے لیے کہ جب آپ صبح نماز کے لیے نکلے تو یکا یکا آپ پر حملہ آور ہو جائیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح ساری تدبیر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا حتیٰ کہ آپ غار ثور پہنچ گئے. تو یہ کافروں کی چال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، اور اللہ بچانے والا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی کی مانند کہہ سکتے ہیں، یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور جب انہوں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہی وہ حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر دردناک عذاب لیا. کتنے احمق لوگ تھے کہ جو اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں. ضد اور ہٹ درمی کی انتہا ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں. نبی جب قوم کے اندر ہوتا تو عذاب نہیں آتا، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار عذاب سے بچنے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک حفاظت تو ختم ہو گئی، اب صرف دوسری باقی رہ گئی ہے. حدیث میں آتا ہے انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو استغفار کی بدولت دور ہو جاتی ہے. اور ان کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے متولی نہیں ہے. اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز تو سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ہی تھی. بس اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو. آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو مسجدوں میں آستانوں میں رقص کرتے ہیں، ڈول پیٹتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور اس کو انہوں نے دین بنا رکھا ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. آپ دیکھیے کہ لوگ کفر کو پھیلانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور ہم دین کو پھیلانے کے لیے خاموش رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں. ان قریب یہ اسے مزید خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر کر دے، پھر وہ ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر وہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے. یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اور یہی ہوا نا کہ مشرکین کے سردار جو 70 لوگ مارے گئے تھے جنگ بدر میں، ان کو کلیب کے کنویں میں ایک کے اوپر ایک پھینکا گیا تھا. ان کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے اگر یہ باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا وہ بخش دیا جائے گا. اب بھی بخش دیا جائے گا اتنی مخالفت کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود. اور اگر یہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ تو گزر چکا ہے. تو اسلام قبول کرنا پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. یعنی یہ جنگ بدر آخری جنگ نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ہوں گی، اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے. اور وہ ہو گیا فتح مکہ پر. پھر اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار. یعنی اگر لوگ منہ موڑ جاتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، تمہاری مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، تو یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے. دشمن کے مقابلے میں تمہارا مددگار و حامی و ناصر
اللہ رب العالمین ہے. تو کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جس کا مددگار اللہ ہو. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے مدد مانگنی چاہیے. نعم المولا و نعم النصیر، مدد بھی وہی کرتا ہے، یعنی نصیر بھی وہی ہے. اور مدد کب آتی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم سب سے بھی کہا گیا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو. اس دین کو لوگوں تک پھیلانے میں، عام کرنے میں. معلوم نہیں کتنے ہی لوگ اس کے بغیر پریشان زندگی بسر کر رہے ہیں، بے چین زندگی بسر کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں سب کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور اس کام میں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو یہ کرتا ہے اسے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.